اللہ رب العالمین منافقین لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ منافقین ہیں، ان کا بیان ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مومنین کا بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کفار کا بیان فرمایا، اب یہ تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین منافقین کا بیان فرما رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ مؤمنین میں سے، جھوٹے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض ایسے لوگ تھے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ بھائی ہم ایمان لا چکے ہیں، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے جاتے تو پھر وہ کہتے کہ ہم ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ ہم تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کے مزاح کے بدلے میں ان لوگوں کو کیا ملا؟ صرف اور صرف ان لوگوں کو جہنم ملا۔ تو اسی وجہ سے جھوٹ بولنے سے انسان کو چاہیے کہ خود کو بھی بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی جھوٹ سے بچائے۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورے نسلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے کئی خاندانوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ آ جاؤں اور اس بھائی صاحب کو کہ بھائی اس حاجی صاحب نے آپ کو وہاں برا بالا کہا، آپ کو گالیاں دی، اور وہ آپ کس طرح تحقیر کرنے لگے، تو اب اگر یہ اچھا بندہ ہوگا اور قرآن مجید کے آیت پر عمل کرنے والا ہو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق بولنے والا آپ کو ایک خبر دے تو آپ اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کر کے پھر فیصلہ کرو۔ تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس نے تحقیق کیا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، جب میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کی نظروں سے میں گر جاؤں گا ضرور۔ اگر اس نے تحقیق نہ کی اور یہ ایک جوشیلا انسان اور غصناک انسان ہو تو یہ بالفور فیصلہ کرے گا اور یہ یہاں سے اس حاجی صاحب کو برا بالا کہے گا، اور وہاں جا کر حاجی صاحب سے بلا پوچھے ہوئے حاجی صاحب کو برا بالا کہے گا، لڑائی بن جائے گی۔ اب دیکھیں، نہ اس کا قصور ہے نہ اس کا قصور ہے، قصور کس کا ہوگا؟ میرا، جھوٹ بولنے والے کا۔ تو جھوٹ کی بنیاد پر دشمنیاں بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح جھوٹ جو ہے وہ منافقت کی بنیاد اور منافقت کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتی ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین لوگ تھے جن کو اعتقادی منافقین کہا جاتا تھا۔ اعتقادی منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ آج کل پوری دنیا میں کسی انسان پر بھی اعتقادی منافق کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اعتقادی منافق کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب وہی کا دروازہ بند ہو گیا تو کسی کے دل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ بندہ دل سے اچھا ہے یا برا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام میں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ ایک بہادر جنگجو اور ایک بڑا سپاہی مجاہد صحابی تھا۔ یہ صحابی اسلام لانے سے پہلے کفار کی جو لشکر تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے تھے، یہ اکثر ان کی قیادت کرتے تھے پہلے ایمان لانے سے پہلے، اور یہ اتنے بہادر تھے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کفار کے ساتھ تھے تو وہ جنگ کفار جیت چکے ہیں، اتنا بہادر تھا۔ اور یہ اپنی اس معاشرے میں کافروں کے نظروں میں ایمان لانے سے پہلے
ایک بڑا سردار اور ایک بڑا باوقار اور عزت مند ایک انسان تصور کیا جاتا تھا، اس کے بڑی شان شوکت اور عزت تھی. لیکن جب اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ یہ قرآن مجید کو سنا اور جناب محمد الرسول اللہ کی باتوں کو سنا، تو اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا مقام مرتبہ سب کو چھوڑ دیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں گزارنے کا وعدہ کیا. تو جب اس نے ایمان لایا تو اس کے والد صاحب نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ ایک لکڑی وہ لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سر پر مارا تو وہ لکڑی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے علاوہ اس کو قسم قسم تکالیف دیا جاتا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ ایمان لانے کے بعد مجھے اتنی تکلیف ملتی ہے اور ایمان سے پہلے میری عزت شان شوکت تھی، لیکن اس کو پتا تھا کہ بھائی یہ عزت وغیرہ سب کچھ دنیا میں زندگی تک قائم ہے، مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہونے والا ہے. تو اس نے وہ عزت سب کچھ چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی. تو جب غلامی اختیار کی تو یہ رسول اللہ کا غلام بن گیا. جب رسول اللہ کا غلام بن گیا تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اس صحابی کے بارے میں اور تمام صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک ھم الراشدون. تو ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک ھم الفائزون. آج جب دنیا میں ہم اپنے سامنے ایک ماڈل اور ایک نمونہ کو پیش کرتے ہیں تو ہم صحابہ کرام کو پیش کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور ایک دوسرے صحابی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. انہوں نے ایک دن ایک انسان کو، چراوے کو جو بکریاں چراتا ہے، ان کو دیکھ کر ان کو قتل کیا. جب ان کو قتل کیا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر ایک اور مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر تشریف فرماتے اور جب ایک قدم لیا تو پھر انہوں نے آمین کہا. جب آمین کہا تو صحابہ کرام نے پھر ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے اس طرح آمین نہیں کہا ہے، آج آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ جس کی مغفرت اس رمضان کے مہینے میں نہ ہو اس کی ہلاکت ہو جائے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب دیکھیں اگر دعا بددعائی جبرائیل امین کے منہ سے نکلے اور اس پر آمین بولنے والا سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو یہ دعا رد نہیں ہو سکتی. اور دوسرا جو آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاکت ہو اس انسان کے لیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے. تو جب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو عشق اور دل کے لگن سے سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا زور سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذرا زور سے کہیے. تو بات میں کیا کر رہا تھا آپ لوگوں کی فکر ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات. انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. جناب رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قتل کیا؟ یا رسول اللہ اس لیے قتل کیا کہ یہ کافر تھا، ہمیں دیکھ کر ہمارے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمایا اشققت قلبہ، کیا تم نے اس کے سینے کو چیر پاڑ کر دیکھا تھا کہ اس نے آپ کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا یا وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کہ کسی انسان کو منافق کہنا یا کسی پر منافقی اعتقادی کا حکم لگانا یہ دین اسلام میں جائز نہیں ہے. تو کسی انسان کو منافق کہنا اس سے خود کو بچانا ضروری ہے. اور دوسری بات جھوٹ سے خود کو بچانا. اور آج کل ہمارے جو زمانے میں جو منافقت ہوتی ہے
ایک تو اعتقادی منافقت ہوتی ہے، دوسری عملی منافقت ہوتی ہے۔ تو عملی منافقت آج کل بڑے لوگ کرتے ہیں۔ تو عملی منافقت یہ ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دینا، مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان پر عمل نہ کرنا، ان کو تحقیر نظروں سے دیکھنا، تو یہ سب منافقت عملی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ منافقت عملی سے بھی خود کو بچائے اور اللہ تعالی ہمارا ایمان بالخیر ایمان پر نصیب کرے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو انسان اتنے درندے بن چکے ہیں۔ وہ پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے مشرکین جو انسانی شکل میں درندے تھے، جو اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کرتے تھے، لیکن آج کل وہ صرف ایک بیٹی کا قتل کرتے تھے۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا فیس بک کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آج اس رمضان کے مہینے میں کئی جگہ ہم نے دیکھا کہ بھائی لوگ گدے کا گوشت حلال کر کے ان کا قیمہ بنا کر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یا نہیں؟ تو یہ دیکھیں ہمارے مسلمان کتنے گر پڑے ہیں دنیا کی لالچ میں۔ ہاں، تو دنیا کی جو لالچ ہے اس میں اپنے ایمان اور دین اور اپنے رسول اللہ کی تعلیمات کو بھول جانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اس لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ اونٹوں پہ لائی جاتی تھی خزانوں کی کنجیاں، اونٹوں پہ لائی جاتی تھی خزانوں کی کنجیاں، قارون سے پوچھو کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ تو اب اگر دولت کی بنیاد پر کوئی انسان بچ جاتا تو قارون بچنے والا انسان ہوتا۔ بعض لوگ اپنے معاشرے میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو یہ ظلم جو ہوتا ہے نا، اس کا خاتمہ انسان کی ضلالت اور تباہی اور بربادی پر ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ زمانے کو کہتا تھا کہ میں اپنا خدا ہوں، فرعون وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، خود کو خدا کہتا تھا۔ زمانے کو کہتا تھا کہ میں اپنا خدا ہوں، فرعون سے پوچھو کہ وہ بادشاہی کہاں گئی۔ تو جب بھی کوئی انسان اپنے دولت اپنے طاقت پر غرور کرتا ہے، جب بھی کوئی انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، جب بھی کوئی انسان دوسرے کے ساتھ منافقت کرتا ہے، تو اس کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ ایمان بالخیر نہیں بلکہ ایمان بالکفر پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم ایمان لائے آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر یہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ مومنین نہیں ہے۔ آگے پھر ان لوگوں کا بیان بھی آئے گا کہ بھائی یہ کیوں اس طرح کہتے تھے، یہ بے وقوف لوگ تھے، ان کے دل کے اندر سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی اور ان کے دماغ میں کوئی سوچنے کی چیز نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے۔ بھائی جب بھی کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، تو وہ سب سے پہلے خود کو دھوکہ دیتا ہے، پھر خود کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ لعنت ہوتی ہے جھوٹے انسان پر۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسے، لعنت نازل ہو جائے، وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جس انسان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو جائے، وہ کبھی دنیا میں برباد اور ذلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رمضان کا 10 دن گزر گئے، تو ہمارے درس کے بھی تقریباً 15-20 دن باقی ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے کہ جو باتیں میں بتاتا ہوں ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب یہ جو 20 دن باقی ہے، تو یہ جو ابھی 10 دن جو شروع ہوئے ہیں یہ مغفرت کے دن ہوتے ہیں، اس میں استغفار کثرت سے کیا جائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گھر میں بچوں سے بیویوں سے عورتوں سے بھی کہے کہ بھائی اس مہینے میں خاص کر ان دنوں میں استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ کس چیز کا اہتمام کیا جائے؟ استغفار کا۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے
پناہ مانگی ہے، جس آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اور جہنم کے ڈر سے اور اللہ کے عشق میں آنسو نہ بہہ جائے۔ تو ہم دیکھیں آج ہم اتنی عمر میں، دن میں نہیں، ہم اتنی عمر میں کتنے دفعہ اللہ کے سامنے گڑگڑا کے روئے ہیں اور اللہ کے دربار میں ہم چلائے ہیں اور اللہ کے دربار میں کتنے آنسو ہمارے آنکھوں سے گرے ہیں۔ دن میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں ہم سوچ کریں۔ حالانکہ مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے فریاد کرے، آنکھوں سے آنسو بہائے اللہ کے دربار میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت اور صحابہ کی تعلیمات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، تو ان کو دین اسلام اور رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا اور آپ کو رونا نہیں آتا تو پھر صرف آپ رونے کا شکل اختیار کریں، اس کی وجہ سے بھی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ جو لوگ اپنے بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے زندگی میں زندہ دفن کرتے تھے ان کو اللہ نے معاف فرمایا۔ جن لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، ان کا کلیجہ نکال کر، ان کے دل کو نکال کر ان کے ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالی تھی، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے توبہ کی وجہ سے معاف فرمایا۔ جن لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی تھی، ان لوگوں کی توبہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو معاف فرمایا۔ تو انشاءاللہ ہمارے گناہ کو بھی اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کی وجہ سے ضرور معاف فرمائے گا، لیکن توبہ نکالنے اور اللہ کے دربار میں دعا کرنے کی توفیق اور اس پر اللہ رب العالمین سے استغفار مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ فیصلہ کریں گے کہ آج سے ہی ہم اٹھ کر نفل کی 2 رکعت اللہ کے دربار میں پڑھ کر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ ہم اللہ کے دربار میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مجھے بندہ گناہگار، بہت گناہگار، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے میری بھی مغفرت فرمائے اور مجھے اپنے نیک دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین مرتے تک ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔